تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی محترم مکرم حاضرین سامعین، آج شوال کی 8 تاریخ ہے اور گزشتہ کل 7 شوال یہ غزوہ احد کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام کا دوسرا حق و باطل کا دوسرا معرکہ۔ پہلا رمضان المبارک میں ہوا سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، آپ نے رمضان المبارک میں 17 رمضان کو اس کا ذکر سنا، اور اس سے اگلے سال کیونکہ غزوہ بدر میں اہل مکہ کے بڑے بڑے قریش سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے، ہر گھر میں صفے ماتم بچھی تھی اور بہت رسوا کن ان کو شکست ہوئی تھی، ان کے 70 سورما مارے گئے تھے۔ تو جاتے ہوئے وہ یہ اعلان بھی کر گئے تھے، وہ یہ چیلنج بھی دے گئے تھے کہ اگلے سال ہم آئیں گے اور ہم اس شکست کا بدلہ لیں گے، اور وہ پورا سال جو ہے وہ انگاروں پر لوٹتے رہے اور مسلمانوں کو شکست دینے کی وہ اپنی پوری تیاری کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور پھر 7 شوال کو یہ غزوہ احد ہوا، احد کے میدان میں ہوا۔ اس میں لشکر کفار جو ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ یعنی وہ تیاری کر کے آئے تھے، ہر طرح کی تیاری، اور مسلمانوں کو اپنے زام میں ختم کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جذبے جوان تھے، اور غزوہ بدر میں چونکہ ان کو شکست فاش دی تھی، لہٰذا وہ مطمئن تھے کہ اب بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہم انہیں شکست فاش دیں گے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ پروگرام یہ بنا کہ مدینہ پاک سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور جب باہر نکلے تو احد کے میدان میں دونوں لشکروں کا آپس میں سامنا ہوا، جہاں شہدائے کرام کے مزارات ہیں اور وہ اپنا جنگلے کی دیوار بھی بنی ہوئی ہے، وہ میدان جنگ تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بڑے ذوق اور شوق کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کفار کے سپہ سالار علمبردار وہ ابو سفیان تھے، اور لشکر اسلام کے علمبردار حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تھے۔ تفصیل بتانے کا وقت بھی نہیں، اور آپ ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں، پڑھی لکھی ہے، میں چند ایک عام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے اور جنہوں نے اسلام کو صحیح طور پر پہچانا تھا، انہوں نے اپنے اندر اپنی روح میں اسلام کو اتارا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم جو ہے موقع محل کے مطابق چلتے ہیں، رسم و رواج ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں۔
ہم جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں تو ایک رسمی طور پر وہ جذبہ، وہ شوق، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ یوم الجمعہ سید الایام، دنوں کا سردار اس کو بنایا گیا ہے، عید للمومنین، مومنین کی عید اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے بڑی سنت طریقہ یہ ہے کہ بڑے اہتمام کریں اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جب اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دو اور تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، جمعہ کی طرف چل پڑو۔ عید بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک رسماً رواجاً اس طرح جو ہے نا آج ہم جو عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، جس طرح کہ آپ نے اپنا اہل بدر کا ذکر جو ہے وہ آپ نے سنا، تو صحابہ کرام اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، انہوں نے اپنی روح کے اندر اتارا ہوا تھا۔ جب روح کے اندر قرآن اتر جائے، روح کے اندر اللہ کی محبت جو ہے وہ بس جائے، روح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جائے، تو پھر اسلام کا مزہ آتا ہے، پھر وہ سرشاری روح جو ہے اس کی کیفیت سرشاری کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ موت جو ہے وہ پھر ایسے مسلمان کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، اس وقت کی جنگوں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جو دشمن کا جو پرچم ہے نا، علمبردار جو ہے، اس کو ختم کر کے پرچم کے گرانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس وقت یہ ایک عام تاثر تھا کہ جب پرچم گر جاتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے نا وہ دشمن غالب آ گیا ہے اور ہماری شکست قریب ہے، تو وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ دشمن کے علم کو جو ہے نا علمبردار کو ختم کیا جائے اور قتل کیا جائے، اور دشمن کا جو لشکر اپنا پرچم جو ہے نا وہ گر جائے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے علمبردار۔ میں یہ جذبہ بتانا چاہتا ہوں، کیسا جذبہ تھا۔ جب جنگ ہوئی تو کفار نے ان کو نشانہ بنایا، اور آپ بھی ایک ہاتھ میں پرچم تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلامی پرچم کی حفاظت کرتے رہے، پورے جذبے کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا کہ ان کا جو ہاتھ تھا، جس ہاتھ میں پرچم تھاما ہوا تھا، وہ ہاتھ کٹ گیا، تو آپ نے کیا کیا کہ فوراً پرچم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور اپنی حفاظت کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ دشمن نے حملہ کیا تو آپ کا وہ ہاتھ بھی کٹ گیا جس میں آپ نے پرچم تھاما ہوا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ کٹ چکے ہیں، ایسی حالت میں ہمارے جیسا شخص جو ہے، کیا وہ وہاں اس جذبے کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، شوق شہادت کے ساتھ وہاں جمع رہ سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ دونوں کٹ چکے ہیں، لیکن پرچم جو ہے اس کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور اس کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ اور پھر جب تیسرا حملہ کفار نے کیا تو اس وقت پھر آپ جو ہے نا وہ شہید ہوئے، آپ گرنے لگے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر پرچم کو تھام لیا اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ادھر تو حضرت سیدنا مصعب بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی جان کی قربانی دی اور جام شہادت نوش کیا، اور مقابلے میں ان کے 11 علمبردار جو ہے وہ ہمارے مجاہدوں نے، اسلام کے مجاہدوں نے ان کو جو ہے نا وہ
कैफरे किरदार तक पहुंचाया और कई दफ़ा उनका परचम जो है वो सरनगू हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर जो है ना ये अपना आम जंग जो है वो शुरू हुई, तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन उसी जोश व जज्बा के साथ, जिस जोश व जज्बा के साथ ग़ज़वा बदर में लड़े थे, उसी जोश व जज्बा के साथ लड़ रहे हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलंबरदार है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमान है और लश्कर इस्लाम के मुजाहिद जो हैं वो लड़ रहे हैं, किसी दुनियावी गरज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी मुल्क को हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई और जो है ना गर्ज़े, सिर्फ और सिर्फ ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा बुलंद हो, एलाए कलमतुल्लाह के लिए वो लड़ रहे हैं और उनको अपनी जानों की कोई परवाह नहीं है, इस्लाम के शेर लड़ रहे हैं। फिर उसी तरह हुआ जिस तरह ग़ज़वा बदर में हुआ था, वो सर पर पाँव रख कर भागे जब उन्होंने देखा कि ये जो इस्लाम के शेर हैं, ये जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराबे इश्क से मस्त हुए हैं और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में सरशार हैं, इनको हम शिकस्त नहीं दे सकते। वो भाग खड़े हुए, मैदान छोड़ दिया, भाग खड़े हुए, पसपा हो गए। लश्कर इस्लाम उनके पीछे जो है वो दौड़े। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने ये सादत अता फरमाई, उन्होंने देखा है कि उस मैदानी उहुद के साथ ही एक छोटी सी रेत की पहाड़ी है, उसको जबलुर रुमात कहा जाता है। सरकारे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जंगी जो दूर अंदेशी है वो देखिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 तीर अंदाज हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में वहाँ पे मुकर्रर किए और आपने इरशाद फरमाया कि तुमने यहाँ रहना है, ख़तरा है कि दुश्मन कहीं पीछे से अचानक हमला न कर दे, तो तुमने उसका ख्याल रखना है दुश्मन का कि कहीं अचानक पीछे से हमला न कर दे। चुनांचे जब कुफार को शिकस्त हुई और वो भाग खड़े हुए और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन जो है वो कुछ उनका पीछा करने लगे, कुछ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन मैदान जंग में जो उनका छोड़ा हुआ माल था, माल गनीमत, तो उसको इकट्ठा करने लगे। तो जो घाटी के तीर अंदाज थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, हम भी जाते हैं और माल गनीमत को जमा करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नहीं, हमें सरकार का ये हुक्म है कि हमने यहीं रहना है और खा फतह हो या जो भी सूरत हाल हो, हमने यहाँ से नहीं हिलना। सरकार का हुक्म, इसलिए तुम यहीं पे रहो और सरकार के हुक्म के मुताबिक जो है यहीं जमे रहो, जब सरकार का हुक्म होगा तो हम उतरेंगे। लेकिन अक्सर सहाबाए किराम ने कहा कि अब फ़ायदा क्या है यहाँ खड़े होने का, अब शिकस्त कुफार को शिकस्त हो चुकी है, वो भाग चुके हैं, अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह अता फरमाई है, तो अब हम भी जाकर शामिल होते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोकते रोकते भी वो नीचे उतरे और दूसरे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के साथ जो है ना वो माल गनीमत के जमा करने में मसरूफ़ हो गए। उस वक़्त तक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने फिर आधी से ज़्यादा दुनिया पर इस्लाम का लश्कर, अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सरशारी में जो है ना लहराया और उनकी सरकर्दगी में जो है ना इतना इलाका जो है वो फतह हुआ। वो उस वक़्त तक कभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो भाग रहे हैं, लश्कर कुफार भाग रहा है। अचानक खालिद बिन वलीद ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ जो दर्रा था जो है ना वो जबलुर रमाद था, वो खाली था और उनके दिल में अचानक ये ख्याल आया, क्योंकि वो जंग के महारत अल्लाह ताला ने शुरू ही में उनके दिल में रखी हुई थी। उन्होंने ख्याल किया कि वो दर्रा अब खाली है, तो हम पीछे से अगर हमला आवर हों तो ये बेखबर हैं
اب پیچھے کی طرف سے ان کا کوئی دھیان نہیں ہے اور ان کی کوئی جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ہے، لہذا پیچھے کی طرف سے ہم حملہ کرتے ہیں تو اچانک ان پر حملہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری شکست فتح میں بدل جائے۔ چنانچہ ایسے ہوا، انہوں نے ایک اپنا جو دستہ ان کے ساتھ تھا، ان کے جو ہے نا ساتھ پیچھے سے جا کر اس جبل الرماد کے پیچھے سے اچانک جو ہے آ کر وہ حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام وہ دشمنوں سے اب غافل ہو چکے تھے اور ہتھیار انہوں نے رکھ دیے ہوئے تھے، تو اچانک جب پیچھے سے افتاد پڑی تو پھر بہت بڑا نقصان ہوا۔ صحابہ کرام 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہے نا وہ اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا، غزوہ بدر میں اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر، کیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب، فرشتے اب بھی تھے اور نازل ہو سکتے، لیکن یہاں ایک پوری رہتی دنیا تک اہل اسلام کو ایک سبق سمجھانا مقصود تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو قائد لشکر ہوتا ہے نا، اس کا جو حکم ہوتا ہے نا، اس سے سرے منہ انحراف، سرے منہ یعنی بال برابر انحراف جو ہے وہ بھی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے قائد کی تم نے فرما برداری کرنی۔ اور دوسرا یہ کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس سے ایک بال برابر سرے منہ بھی اگر کوئی انحراف کرے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرے، تصور بھی نہیں جا سکتا ان کے ذہن۔ انہوں نے تو صرف حالات کو دیکھا کہ اب ہماری یہاں ضرورت نہیں رہی ہے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر وہ فرمانے لگے کہ نہیں، سرکار نے فرمایا ہے کہ فتح بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ ان کا خیال تھا کہ اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی ارشاد ہے، اب وہ تو جنگ کے وقت میں تھا نا، لیکن ہمیں پوری اس ملت اسلامیہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد اسی طرح ہے، اس سے اگر ایک بال کے برابر بھی پیچھے ہٹو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تو آج ہم کیوں جو ہے زبوں حالی میں ہیں، کیوں دشمن جو ہے وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہماری معیشت پر پوری طرح کنٹرول ہو رہا ہے، قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور ہر بات جو ہے نا وہ ہماری شاہ راگ پہ کیا ہے انگوٹھا رکھ کے دبا کے ہم سے منگوائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق، آپ کی ارشادات سے، قرآن کے احکام سے ہم کافی دور جا چکے ہیں، کافی دور جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا، اور اس کا ہر جو ہے غازی، ہر مجاہد، حضرت سیدنا جو ہے اپنا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حنظلہ غسیل ملائے، ان کا ذکر جو ہے بڑا ایمان افروز ذکر، تو آپ ضرور انشاءاللہ آپ اس کو پڑھنا بھی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ تو اس میں ایک دوسرا سبق جو بہت بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ اس اپنا جنگ کا نام ہے غزوہ احد کے میدان کے ساتھ، اور پھر جب یہ سخت وہ افراتفری مچی نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے شہید ہوئے، صحابہ کرام جو ہے وہ ہتھیار بھی رکھ چکے تھے، ان کی طرف سے جو ہے بے خبر بھی ہو چکے تھے، تو پھر اچانک جب افتاد پڑی تو پھر بہت بڑا نقصان ہوا، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو اور اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سینہ سپر ہو کر کیا ہے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اپنے سینے پہ دشمنوں کے تیر لے رہے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر حتی الوسع انہوں نے آنچ نہیں آنے دی،
لیکن سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھر بھی دنداں مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے ارشاد وہ جو ہے نا، پھر وہ اپنا جب وہ غصہ اتار چکے تو پھر جو ہے نا وہ دھمکیاں دیتے ہوئے وہ جانے لگے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سرکار پاک علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ تو پھر جب وہ جانے لگے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی پیچھے احد کی طرف ہٹو۔ پھر احد پہاڑ نے ہی سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو گویا اپنے دامن میں لے لیا۔ سرکار نے وہاں جا کر آرام فرمایا، اور وہ جگہ جو ہے وہ اب بھی بلکہ قیامت تک بھی جہاں سرکار کے قدم مبارک لگ گئے تو اس نے اپنا دامن گویا سرکار علیہ السلام کے لیے پھیلا دیا۔ سرکار نے وہاں آرام فرمایا، تو آج بھی وہاں سے وہ سرکار کی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ احد جبل، احد ایسا پہاڑ ہے، یحبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایک بہت بڑا نکتے کی بات ہے، یہ صرف ایک عام حدیث نہیں ہے، بڑی نکتے کی بات ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں احد جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات پیدا ذہن میں آ سکتی ہے، ہمارے ذہن جو ہے نا وہ اب وہ روحانی ذہن نہیں رہے ہیں، اب ہمارے ذہن بھی جو ہے وہ مادی ذہن بن گئے۔ روحانی ذہن اور ہوتا ہے مادی ذہن۔ ہم مادیت پر پرکھتے ہیں کہ کیا سائنٹیفک طریقے سے، سائنس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سائنس کے طریقے سے بھی پرکھنے سے اب سائنس جو ہے یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اسلام کے 1400 سال پہلے کے جو ارشادات تھے اور جو قوانین تھے وہ برحق ہیں۔ آج جو سائنس جو ہے وہ تحقیقات ہوتی ہیں وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اسلامی قوانین جو ہیں ان میں اور فطرت میں ذرا برابر جو ہے وہ فرق نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ پہاڑ ہے، محبت جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، تو کیا پہاڑ کا بھی دل ہے؟ اور پھر سرکار پاک ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، احد پہاڑ پر آپ چونکہ محبت کرتے تھے اور وہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے نا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے۔ سرکار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ضرور نوازتے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ محبت کرتا تھا، آپ اس پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے خلفاء جنہوں نے بعد میں خلفاء کا مرتبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اچانک احد جو ہے سرکار اور پھر سرکار کے پیارے اپنا یار احد پہاڑ کو وجد آ گیا اور وہ کیا ہے، سرور میں ہلنے لگا خوشی سے۔ تو جب اس پر ایک زلزلہ کی کیفیت طاری ہوگی، سرکار علیہ السلام نے اس پر پاؤں مارا اور ارشاد فرمایا اسکت احد، اے احد تو جو ہے ساکت ہو جا، علیکا نبیٌ، تجھ پر ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور تجھ پر 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر! ایک تو یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقبل میں آنے والے جو واقعات تھے اس کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بعد جو ہیں وہ صدیق آئیں گے، اور پھر عثمان غنی جو ہیں یہ بھی شہید ہیں، اور علی المرتضیٰ جو ہیں یہ بھی شہید ہیں۔ تو یہ شہید ان کی جو برسوں بعد شہادت ہونی تھی، سرکار علیہ السلام آج اس کی خبر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں میرے
علم غیب کے بارے میں باتیں ہوں گی، لو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کون کہاں مرے گا، کس کو جو ہے نا وہ بادل کب برسے گا، یوں یہ سب کچھ کہتے ہیں. تو کیا ہے کہ خود بخود کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کے بتانے سے جب اللہ بتاتا ہے تو پھر کس کو نہیں خبر رہتی. تو سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، تو بتا دیا مستقبل کی خبر. اور دوسرا یہ کہ اے میری امتیو، یہ پہاڑ اب ہل رہا ہے اور میں اس کو حکم دے رہا ہوں، اس کو تو احد، اور جو ہی سرکار کا حکم آتا ہے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر پہاڑ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوری عمل کرتا ہے. سرکار کے حکم پر فوری عمل کرتا ہے، ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کی، اسی وقت تھم گیا. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے میرے امتیو، تم تو اشرف المخلوق، تم تو اشرف المخلوق ہو. ایک پہاڑ جو ہے وہ میرا حکم جو ہے وہ اس طرح مان رہا ہے کہ جو ہی میرا حکم ہوتا ہے اس کو فوری ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اس پر عمل کرتا ہے. تم کیسے میرے امتی ہو کہ میرے کئی احکام کو تم ٹھکرا دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اور ان سے کیا ہے غافل ہو جاتے ہو، تم پر ان پر عمل نہیں کرتے. بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. اور تیسرا یہ کہ پہاڑ جو ہیں پتھر ہو کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ پتھر اللہ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھروں میں ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے، وہ کیا ہے خشیت ایزدی سے، وہ کیا ہے لڑک جاتے ہیں، پہاڑ سے گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اور فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ کیا ہے من خشیہ. وہ پتھر جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے میرے ڈر سے، میرے خوف سے. تو اے انسانوں، تم تو اشرف المخلوق ہو، تم میرا خوف اپنے دل میں کیوں پیدا نہیں کرتے؟ تم میری محبت اپنے دل میں کیوں پیدا نہیں کرتے؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے نا، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے. ضیاء النبی شریف میں حضور ضیاء الامت نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. تو جا رہے ہیں وادی میں، اچانک آواز آنے لگتی ہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک. سیدنا علی المرتضیٰ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا جو سلام پڑھنے والا. سرکار نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ، وہ جو سامنے جو ہے نا پہاڑ کے اوپر جو پتھر نظر آ رہا ہے نا، چٹان، اس کے اوپر ایک پتھر ہے، وہ مجھ پر جو ہے نا وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے. پتھر جو ہیں وہ السلام علیکہ یا نبی اللہ پہچانتے بھی ہیں، نبی اللہ کو پہچانتے ہیں، رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام بھیج رہے ہیں. اور ہمارے دل جو ہیں جو حضور کے کیا ہے عشق میں کہ بڑے دعوے کرنے والے ہیں، ہم اس سے کتنے غافل رہتے ہیں. اور پھر اللہ اکبر، ایک استن حنانہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں استن حنانہ از ہجر رسول نالا می زد ہم چو ارباب عقول. عقل مند انسانوں کی طرح جو ہے وہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے نا، تو جب آپ کے لیے ممبر لا کر رکھا گیا، آپ نے اس پر خطبہ ارشاد فرمایا، تو وہ پڑا ہوا تھا سائیڈ پہ، اس کو لٹا کے رکھ دیا. وہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، ہچکیوں کی آوازیں آنے لگی. صحابہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا. اتنے میں وہ جو اپنے درد مندوں کو پہچانتے ہیں، وہ جو اپنے عاشقوں سے غافل نہیں ہیں، وہ جو اپنے صلاۃ و سلام بھیجنے والوں سے بے خبر نہیں ہیں، اور جن کے دل میں ایک ذرہ بھی عشق مصطفیٰ ہے،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے غافل نہ اب ہے نہ معاشر میں ہوں گے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ وہ اپنے درد مندوں کو رونے نہیں دیتے، وہ اپنے عشق والوں کو چلانے نہیں دیتے۔ جب ادھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ درد سے رو رہا ہے، آپ منبر سے اٹھتے ہیں، خطبہ چھوڑتے ہیں، وہاں جا کر اس کو اپنے اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور کیا ہے وہ پھر وہ اس طرح ہچکیاں لیتا ہوا آہستہ آہستہ اس کا جو ہے نا وہ چیخیں، اور پھر اس کا رونا آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، پھر سسکیاں لیتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ جس طرح بچے کو ماں جب اپنے سینے سے لگاتی ہے روتے ہوئے بچے کو، تو وہ پھر سسکیاں لیتے آہستہ آہستہ، پھر وہ خاموش ہوتا ہے۔ تو بتا دیا سرکار نے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا، ہم ان کو ایسے نہیں چھوڑا کرتے، اور ہم ان سے بے خبر نہیں ہوا کرتے، ہم ان کو نوازتے ہیں، دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ میرے دوستو، جو ہے نا اگر جینا ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اور اسی طرح نیست ممکن جز عشق سرکار زیستن، اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، اور پھر ہمارے تمام جسم کو، اعضاء کو سرکار کی اطاعت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب